جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ انسان کو بنایا اور بنانے کے ساتھ اس کی بہترین رہنمائی کی۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور اس کے بارے میں اپنی ذہنی پاکیزگی رکھتے ہوئے اپنے زبان پہ اس کی پاکیزہ صفات کا تذکرہ لائیے، جو بہت بڑی بلندیوں کا مالک، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، جس کی شان اور جس کی قدرت یہ ہے کہ اس کی تخلیق وہ لازوال ہے۔ فسوی، اس کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جو بنایا ہے برابر اور پراپر بنایا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور اس کی شان یہ ہے وہ پروردگار کہ جس نے سارے تخمینے، سارے اندازے لگائے اور پورے کے پورے رکھے، اور پھر انسان کی ہر بھلائی کی طرف بہترین رہنمائی کی، اور جو شر تھا اس سے بچنے کے لیے اسے آگاہ کیا۔ حضرات، ہمارا نماز کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، اسلام کا ایک بنیادی رکن، اس میں رب سے کی جانے والی باتیں اگر ان پہ بندہ غور کر لے اور ان وعدوں کو زندگی میں نبھا لے، جہاں وعدہ خلافی ہوئی ہے وہاں توبہ کر لے، اور اپنے بولے ہوئے الفاظ پہ غور کر کے اپنی زندگی کو ان سے جوڑ لے، میرا رب اس کی دنیا بھی بدل دے گا اور اس کی عقبہ بھی سنوار دے گا۔ حضرات، گزشتہ ملاقات میں ہم نے تعوذ کے حوالے سے ہمارے اندر خالق اور مخلوق کے حقوق کی پامالیوں کے معاملات کو دیکھا، پڑھا، اور اس کے نتائج، اس میں اپنی اصلاح کے لیے کی جانے والی کاوشیں اور محنتیں اور اس کے طریقے اور راستے دیکھے تھے۔ آج کی ملاقات میں ہم تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا سبق، اس میں رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور ان وعدوں کی خلاف ورزیاں، کمی کوتاہی کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کر کے صحیح کی طرف آنے کی کاوش، انشاءاللہ ہماری ملاقات کا موضوع رہے گا۔ آپ اور میں قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں حکم یہ ہے، عمومی طور پہ دین کے جتنے بھی بہترین کام ہیں، اچھائی اور بھلائی ہے،
اس میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں جب رب کا نام لیا جاتا ہے، آغاز اللہ کے نام سے۔ تو بسم اللہ یہ ہماری عادت نہیں، صرف عادت نہیں، عبادت ہونی چاہیے۔ کچھ بھی شروع کرنے لگیں اسے رب کے نام کے ساتھ منسوب کر دیں، آپ یقین کریں آپ کا کام بھی بڑا ہو جائے گا، انعام بھی بڑا ہو جائے گا۔ اگر کسی چیز کو دنیا کے کسی وڈیرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس کا ریٹ بڑھتا ہے۔ بسم اللہ ولادت سے لے کے وفات تلک آپ اور میں اگر شعور کی زندگی جئیں تو دنیا میں اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں کہ بندہ خود کو رب سے جوڑے۔ کسی سے بھی پوچھئے اگر اس کا کسی بڑے سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم رحمان کے بندے ہیں، خلق الانسان، انسان کو رحمان نے بنایا، تو حق بھی یہ بنتا ہے دنیا میں بھولے مت۔ یہ وعدہ ہم چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ثنا میں وعدہ کیا تھا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ تیرے نام کی برکتوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ مانگنی میں نے ہے، دینی تو نے ہے۔ میں اس کی صرف دو مثالیں دوں گا کہ رب کا نام لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام تسمیہ یہ زندگی کو کیسے بھرپور بنا دیتا ہے۔ مالک وہی اتارتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سیرت دیتے ہیں۔ کہا گھر میں داخل ہونا ہو تو بسم اللہ پڑھیے، اللہ کا نام لیجئے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، پڑھنے میں بسم اللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس بسم اللہ کی وجہ سے اگر آپ کا یقین کامل ہے، آپ سے در بند نہیں ہوا، در کھلا ہے، مین دروازہ بھی کھلا ہے، گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں، کوئی لاک نہیں لگا، آپ کا رب اس کائنات کے شیطانوں کو اس گھر میں داخل ہونے سے بند کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ رب کا نام لے کے جب بندہ اپنا قدم اللہ کے گھر میں رکھتا ہے، اس گھر میں پھر کوئی جن، جنات، کوئی آسیب، کوئی سایہ، کوئی فضولیات، لغویات، میرا رب ان کے رستے بند کر دیتا ہے۔ کیسے بند کرتا ہے یہ اس کو پتا ہے۔ دوسری چیز، آپ جو بھی کھانے لگے ہیں اللہ کا نام لے لیں، بسم اللہ، میرا رب اس کھانے میں برکت بھی دے دیتا ہے اور وہ کھانا آپ کے جسم کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی، وہ لقمہ آپ کے خلاف نہیں جائے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ آپ نے کھانا کھایا ہے، رزق حلال ہے، پیٹ میں اتارنا ہے، بسم اللہ، شیطان آپ کے اس کھانے کے اندر بے برکتی والا معاملہ نہیں رکھ سکے گا۔ میں نے تو مثال دی تھی پروگرام جمعے میں کہ میں نے کچھ ڈرائیورز کو بڑے قریب سے ہو کر کے دیکھا ہے، اگر کوئی چیز اچانک آگے آئی ہے تو بریک لگاتے بھی بسم اللہ۔ آغاز تو باقی ہیں ہی ہیں، اپنا اسے تقیہ کلام بنائیے، آنے والے کو جہاں السلام علیکم باقی ہے بسم اللہ بولیے۔ میں نے 2 دکانداروں کو بھی دیکھا ہے، گاہک آیا ہے تو بسم اللہ، پیسے پکڑے ہیں تو بسم اللہ، گلے میں ڈالے ہیں تو پھر بھی بسم اللہ جی آج اتنے کی برکت پڑ گئی ہے، اتنے کی برکت پڑ گئی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کا نام اپنے کام کے ساتھ جوڑ دیں۔ نماز صرف بسم اللہ رٹے کا نام نہیں ہے، نماز شعور کا نام ہے، زندگی اور بندگی کا نام ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز فحاشی سے، منکرات سے، سیئات سے بچاتی ہے تو رب کا نام جب سامنے آ جائے تو بندے کو ویسے ہی حیا آ جاتی ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، شعور، میرا رب سن رہا ہے۔ تو اپنے معاملات کو جہاں اس سے پہلے برے کاموں سے رکنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، کوتاہیوں سے، غلطیوں سے خود کو روکنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے،
تو پھر رب کے ساتھ جڑ کے رب کے نام سے چلنا ہے، کیونکہ رب رحمان ہے، رب رحمان ہے۔ اور رحمان کا معنی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو دنیا میں بانٹ کے اس میں سے جتنی بھی مؤنث چیزیں ہیں ان کے پیٹ میں رب نے جو جانداروں کے ہاں ایک رحم رکھا ہے جہاں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پلتا ہے، وہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا حصہ ہے جو دنیا کی اربوں خربوں مخلوقات پہ بانٹا گیا ہے۔ اگر اس ماں میں اتنا پیار، اتنی رحمت، اتنی تڑپ، اتنا خیال، بچوں کو کھلانا، خود بھوکے رہنا، 7 سمندر پار ہوں، بوڑھے ہوں، پھر بھی ان کے لیے تڑپنا، مناجات کرنا، دعائیں مانگنا، خیال رکھنا، مصلوں پہ بیٹھنا، تو تیرا رب جو 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہے، تیرے لیے رکھ کے بیٹھا ہے، میرے لیے اس نے رکھی ہیں، تو وہ رب بسم اللہ اس کے نام کے ساتھ جڑ، وہ رحمان ہے، الرحیم۔ لیکن ڈر بھی، اس وعدے کو یاد رکھیے، رحیم کا لفظ بولتے ہی دھوکہ مت کھایا کریں۔ ہم اکثر کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ غفور ہے کوئی شک نہیں، اللہ رحیم ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے 2 متضاد چیزوں کو ملایا ہے۔ رب نے رحمان ہونے کے ساتھ جو رحیم ملایا ہے کہ تو رب کا ہے، رب تجھے دے گا، فرما بردار ہے دے گا، نافرمان ہے دے گا، مانے گا وہ دے گا، مطیع ہے پھر بھی دے گا، تو بگڑ کے آ، فرعون بن کے آ، وہ پھر بھی دنیا دے گا، نمرود بن کے آ، وہ دنیا وافر دے گا، قارون بن کے آ، وہ خزانوں کے منہ کھول دے گا، کیونکہ رحمان ہے۔ لیکن الرحیم کل قیامت کے دن تیرا حساب ہونا ہے، اگر رب کا بن کے، رب کے ساتھ جڑ کے، اللہ کا فرما بردار بن کے رب کی بندگی میں زندگی گزارے گا، تو حبشے سے آنے والا بلال بھی ہوگا، جنت تیری ہے۔ لیکن اگر رب سے فرما برداری کی بجائے نافرمانی کے رویے لے کے آئے گا، نبی کا سگا چچا ابو لہب کیوں نہیں ہوگا، سیسلا نارن ذات لہب، جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ رب رحیم ہے، اور رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے۔ آج رحم اس پہ ہوگا جس نے دنیا میں اس رحمان کو رحیم مانا ہوگا، جو اس سے ڈرا ہوگا۔ اللہ کا ڈر لفظ رحیم میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی ماں سورہ فاتحہ ام القرآن کی پہلی آیت، جیسے بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بلڈنگ اوپر اچھی جاتی ہے۔ میں بڑی دفعہ بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ قرآن مجید کی 6235 آیات اور بھی تو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے آغاز کیوں کیا؟ سورہ فاتحہ اسے قرآن، حالانکہ یہ 5ویں نمبر پہ اتری ہے، یا اسے پہلے رکھا گیا، اور پھر سورہ فاتحہ کا آغاز لفظ، جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، جو لوگ ریسرچ اسکالرز ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ٹائٹل کیا ہوتا ہے، اور پہلا لفظ، اور جو دنیا کاروبار کرتی ہے انہیں پتا ہے کہ فرنٹ کیا ہوتا ہے۔ جتنا پرکشش ہوگا، جتنی بلڈنگ خوبصورت ہوگی، اتنا لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ تو یہ کیا چیز تھی جو اللہ نے پوری دنیا کے الفاظ کی بجائے لفظ الحمد سے آغاز کیا ہے کہ تعریف کر، قابل تعریف ہے، قابل حمد ہے، قابل ستائش ہے، اور صرف قابل ہی نہیں، الحمدللہ، کائنات کی ساری تعریفیں خالصتاً صرف اور صرف تیرے رب کے نام رجسٹرڈ ہیں، للہ رب العالمین، وہ اللہ جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پوری کائنات کو بناتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، مسائل کو جانتا ہے اور وسائل مہیا کرتا ہے، اور اس کے وسائل میں، خزانوں میں کمی کوئی نہیں، وہ سب کو بیک وقت سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، کہیں دن کہیں رات، کہیں ہوا کہیں فضا، کہیں سمندر کہیں دریا، کہیں خشکی کہیں تری، جو جہاں رہ رہا ہے، پتھر کے بند جہاں کسی طرف کوئی راستہ نہیں، اس کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کو بھی وہ روزی دے رہا ہے، رب العالمین۔ تو حضرات، ہمارا رب سے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیری تعریف کریں گے، تیرا شکر کریں گے، تیرا شکوہ نہیں کریں گے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم رب کے شکر گزار نہیں رہے، نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ ہم بندو کے بھی شکر گزار نہیں رہے. ہم رب کے تعارف کو بھلا بیٹھے, بندو کا بھی تعارف نہیں رہا. ہم خالق کا احترام بھلا بیٹھے, مخلوق کا بھی احترام نہیں رہا. اور خالق کا جو حق دینا تھا ہم نے اس کو کہ اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں, وہ حق ہم نے بندو کا بھی مارا ہے. آپ چاروں طرف دنیا میں دیکھ لیں, کوئی بندہ منہ پہ تو تعریف لوگ کر لیتے ہیں, پیچھے تعریف کرنے کو راضی نہیں ہوتا ہے. صرف خامیاں دیکھتے ہیں, نقص دیکھتے ہیں, اور نقائص کی بنا پہ جسے پوچھ لو وہی کہے گا دوسرا گندا ہے. میں سینئرز کو ملا تو جونیئرز کے بارے میں بولے, میں نے جونیئرز کو تھوڑا سا پھولا, وہ کھلے تو اپنے سینئرز پہ برسے. میں علماء سے ملا, انتظامیہ پہ برسے, انتظامیہ سے پوچھا قراء اور حفاظ پہ برسے. میں نے اساتذہ سے پوچھا, شاگردوں پہ بولے. شاگردوں سے پوچھا, اساتذہ کے خلاف زبان میں شکوے. شوہر سے مل کے دیکھا, بیوی کے شکوے. بیوی سے پوچھا, شوہر کے شکوے. حضرات اولاد سے پوچھا, والدین کے شکوے. والدین کے ساتھ بیٹھے اولادوں کے شکوے. ہمسائے کے ساتھ بیٹھے ہمسائے کے شکوے. ایک دوسرے کا رونا روتے روتے. اور یہ سبب کیا ہے کہ ہم نے رب کا شکر کرنا نہیں سیکھا, شکوہ کرنا سیکھا ہے. جو رب کا حق نہیں دے پاتا وہ بندو کا حق کیسے دے گا؟ جو رب کا وفادار نہیں وہ بندو کا وفادار بھی نہیں ہوتا. اس آیت کو صرف توحید مت سمجھیے, اس آیت کو صرف توحید ربوبیت یا توحید اسماء اور صفات کے حوالے سے مت دیکھیے. بڑی مرتبہ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ اللہ کی الوہیت, اللہ کے اسماء, اللہ کا ذاتی نام اللہ, اللہ کی صفات میں سے توحید صفات, اسماء و صفات میں سے رب کی ایک خوبی ربوبیت. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں, لیکن اسے کبھی اپنی زندگی کے رویوں کے ساتھ جوڑے. اگر خالق کا یہ حق ہم نے مارا ہے تو مخلوق کا بھی مارا ہے. آئیے تھوڑا سا اپنی زندگی کے رویوں کو پڑھنے کے بعد آج سے اللہ کا شکر کرنا سیکھیں اور اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. کیسے کر گئے وہ تعریف, آج ہم کچھ اللہ کی تعریفات پڑھیں گے. بھائیو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی تعریف ہم نے اس میں جھوٹ نہیں لانا. رب کو اور اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے کہ رب کا اور اللہ کے رسول کا جعلی تعارف کروایا جائے. نہ اس میں ضعیف روایت کی ضرورت, نہ اس میں جھوٹی کہانی کی ضرورت, نہ اس میں کوئی قصہ گوئی کی ضرورت. کتاب اللہ اللہ کے تعارف کے لیے اور تعریف کے لیے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف کے لیے کافی ہے. کیونکہ کائنات کی سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو رحمان کرے, جو خود بیان کرے. یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں. حکم ملا ہے آپ کو. دیکھیے اللہ نے کیا کہا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح. محبوب دیکھیے آپ کے پاس رب کی مدد کیسے آئی ہے, کیسے آئی ہے. اور میرے محبوب جب کر رہے ہیں نا عمرہ اور آپ حج پہ ہیں, وہی صفا پہاڑی جس پہ چڑھ کے آپ نے کہا تھا ایھا الناس, لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. لوگو ایک اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور یکتائی کا اقرار کر لو, پاس رکھو, لحاظ رکھو. تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وتملک العرب والعجم, عرب و عجم تمہارے قدموں میں ہوں گے, تم ان کے مالک ہوں گے. لیکن میرے محبوب جب فتح مکہ کے ساتھ آتے ہیں, پتہ ہے جملے کیا تھے؟ الحمدللہ الذی وحدہ. میں آج کسی بڑے حکمران کی, اپنے یاروں میں سے کسی یار کی, رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کی نہیں, اکیلے اللہ کی تعریف کرنے لگا ہوں. الحمدللہ الذی وحدہ. ہم رکتے ہیں تو اسے وحدہ پڑھتے ہیں, وگرنہ وحدہ ہو ہے. میں اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں
جو اکیلا ہے، جس کا ثانی کوئی نہیں. الحمدللہ الذی وحدہ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کی ہے. وانجز وعدہ، اس نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے نبھائے ہیں. وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ جتنی جماعتیں، 12 کے 12 قبیلے، یہ سارے گروہ، پورا عرب، سارے مشرکین، ان کے معاونین، جتنے یہود، جتنے نصارہ، یہ ساری کی ساری دشمن طاقتیں، ان کی ملی ہوئی جماعتیں اور ان کے گروہ، وحزم الاحزاب وحدہ، ان سب کو اگر شکست دی ہے تو میرے اکیلے رب نے دی ہے. حضرات کہا جا سکتا تھا، میں نے، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے خود ہی تراشے ہیں منزل کے سنگ و راہ، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. آپ نے اپنے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا، کہا اللہ تیرا شکر، تیری تعریف، تیرا تعارف یہ ہے. او مکہ والوں سنو. اور یہ کب بولا ہے؟ جب آپ صفا پہاڑی پہ چڑھیں، اور سنت بن گئی آپ کے لیے اور میرے لیے، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، طواف کے بعد جب صفا پہ چڑھنے لگیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں صفا مروہ. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں جس میں اللہ نے آغاز جہاں سے کیا ہے، صفا سے. لیکن وہاں جو جملے بولے، رب کی تعریف اور تعارف میں بولے، رب کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. شکر سیکھیے، تعریف سیکھیے، اللہ کے ساتھ شکر والے رویے، اور اللہ کے شکوے چھوڑیے. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ وہ لوٹائے گا جو آپ سے چھن گیا ہے، جو آپ مانگتے ہیں، جو آپ نے نہیں مانگا. لیکن رب کے ساتھ شکوے چھوڑ دیں. اللہ شکر کے لیے ہے، شکووں کے لیے نہیں ہے. میں اگر مثالیں دوں اپنی سوسائٹی کی شکوے کی تو بڑی ساری ہیں. اولاد کو شکوہ ہے کہ میرے یہ ماں باپ نہیں ہونے چاہیے تھے. جو دیندار لوگ ہیں نا، میں نے ان کی اولادوں کو دیکھا ہے، اکثر و بیشتر یہ شکوہ ہوتا ہے، ساری دنیا کما رہی ہے اور ہمارے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی کچھ توجہ دے لیتے. مذاق کے لیے، شکووں کے لیے باپ، اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا. یہ کاش تو میرا باپ نہ ہوتا. اولاد باپ کو منہ پہ کہتی ہے. ماؤں کو کہتے ہیں اماں تیرے انداز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بہتر تھا تو نہ ہوتی، ہماری ماں کوئی اور ہوتی. اداروں سے شکوے ہیں، یہ ادارہ ہمارا اچھا نہیں ہے. اسکولوں سے شکوے ہیں، کالجز سے، مدارس سے، مساجد سے شکوے ہیں، علماء سے، خطباء سے، عوام سے شکوے ہیں. ہم اپنی ذات پہ بھی راضی نہیں ہیں. نسوا اللہ، یہ لوگ جب رب کو بھولے، فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو اپنی جانوں کا معاملہ بھلا دیا. لوگوں، شکووں کی مثال، تھوڑی سی بیماری آئے، معلوم نہیں یہ دکھ میرے لیے لکھا تھا. میں آج ہی سن رہا تھا، ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی نہیں. کہنے لگا جی مجھے رب سے شکوہ ہے کہ میں نے رب سے جب بھی جو کہا ہے اس نے نہیں سنی، مجھے شکوہ ہے. اللہ اکبر. تو نے جو رب سے نہیں کہا، جو رب نے دیا ہے، اس کا کبھی شکر ذہن میں آیا؟ جائیے پوری دنیا سے بھیجا مانگیے. جو دماغ رب نے دے دیا، جتنا اس میں ڈیٹا کے لیے تجھے وسعتیں دے دی، اس پہ کبھی اللہ پہ پیار آیا؟ کبھی شکر الحمدللہ رب العالمین زبان پہ آیا؟ سوچ کبھی جس رب نے بال مفت میں دے دیے اس پہ کبھی پیار آیا؟ رب کا شکر ذہن میں آیا؟ جس نے پیشانی عطا کر دی، یہ جلد عطا کر دی، اور اس میں بے شمار پہلو اور اس کے فنکشن رکھ دیے، کیا اس رب کا کبھی شکر اور پیار ذہن میں آیا؟ جس رب نے کان اور کانوں کی سماعت دے دی، مفت میں دے دی، اور اتنے خوبصورت بنا ڈالے اور اتنا بہترین نظام اس میں ڈال دیا، کیا اس رب کا پیار اور اس کی کبھی تعریف ذہن میں آئی؟ جا پوچھ دنیا سے اس آنکھ کے ڈیلے کی قیمت، جا پتا کر یہ دنیا کے رنگ. میں آج ہی اپنے ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، نابینا ہے، تو مجھے کہہ رہے تھے دنیا میں 2 چیزوں کا تصور ہمیں کوئی مائی کا لال دے ہی نہیں سکتا، رب جب تک نہیں دیتا. ہمیں رنگوں کا کوئی پتہ نہیں کہ رنگ کیا ہوتے ہیں، سفید کیا ہے، کالا کیا ہے، سنا ضرور ہے لیکن ادراک نہیں ہے. شکر کریں، شکر کریں.
शलवार और कमीज के कपड़े में थोड़ा सा भी फर्क होता है तो पहचान लेते हैं, शेड में फर्क आता है तो पहचान लेते हैं, ये लाइट है ये डार्क है पहचान लेते हैं, ये धूप है ये साया है पहचान लेते हैं, ये हमवार जगह है आगे गड़ा है पहचान लेते हैं, स्पीड में जाते हुए आगे गटर है तो कट लगा के मोड़ लेता है, ये पहचान। कभी शुक्र किया कर अल्लाह ने तुझको इतनी हिम्मत दी है, और तेरे कान के अंदर जो एक पानी के कतरे के बराबर, कोई एक आंसू के बराबर जो रखा है तेरे लिए बैलेंस करने के लिए, वगरना पैर उठाता लड़खड़ा के गिरता, खड़ा होता बैलेंस ना होता। जिस रब ने तुझे ये पांव की एड़ी के पीछे जो पट्ठा दिया है, अगर इस एक पट्ठे की कदर का तुझे पता चल जाए ये असबा कितना है, कितना पावरफुल है, ये कट जाए तो क्या बनती है, कैसे बंदा अनबैलेंस होता है, कैसे लड़खड़ाता है, पता कर। जिनकी उंगलियां कटी हैं पता कर, जिन्हें शुगर की वजह से टांगे कटी हैं मालूम कर, जिनके हादसे में बाजू कटे हैं असल नहीं मिल सकी। कितनी दुनिया है, दौलत सारी लगा के एक पांव असली नहीं लगता, नाक कट गई है नाक असली नहीं। जिस रब ने मां के पेट में ये सब दिया है, तुझे जुबान दी है, जुबान कही उस पे बोलने की तौफीक दी है, वगरना बड़े सारे हैं जो जुबान है गूंगे हैं, कान लगे हुए हैं बहरे हैं, आंखों के डेले हैं मगर दीदे नहीं है, बीनाई और रोशनी नहीं है, सर का थोबड़ है मगर अंदर अकल नहीं है, गले बने हुए हैं मगर वो लुकमे को अंदर निकल नहीं सकते, नाक बनी हुई है, खुशबू का एहसास और इदराक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनको भी देख जो रब ने दिया है, सिर्फ महरूमियां देखे। तू कितना कीमती है, कितनी अल्लाह की तेरे ऊपर अताएं हैं। कभी सीने को देख, कभी फेफड़े को देख, अंदर के निजाम और सिस्टमों को देख, जिगरी बना है कभी जिगर को देख, कभी अपने कल्ब और दिल की धड़कनों को महसूस कर, कभी रब के दिए हुए मुफ्त के खून को। कितनी बोतलें तेरे वजूद में डाल दी हैं, एक बोतल की जरूरत पड़ती है क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने तरले करने पड़ते हैं, किस किस को कहना पड़ता है, कितना बेबस होता है बंदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र करना सीखें। जिस दिन रब का शुक्र करना आ गया, बंदों के भी शुक्र आ जाएंगे। और भाइयों, इसके लिए तारीफ में आए। बाप जैसा भी मिला है, अल्लाह को कहें रदी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी हूं, तूने मुझे ऐसा बाप दिया है। अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी हूं, तूने मुझे ऐसा उस्ताद दिया है। अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी हूं, आईने के सामने खड़ा होके कहें अल्लाह तूने मुझे ऐसा धड़ ऐसा वजूद दिया है। अल्लाह मैं राजी हूं तेरे अल्लाह होने पे, रब होने पे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कितना सेहतमंद बनाया है, ताकतवर बनाया है। अपने से कमतर को देख के कभी एहसास किया कर, जिसकी टांगे नहीं है, जो मफलूज है, जो है महरूमियों का शिकार है, उसको देखा कर। अगर तेरे हाथ में एक खुश्क रोटी है तो उसे देख जिसके पास ये भी नहीं है। अगर हाथ में खुश्क टुकड़ा है रोटी का तो उसको देख जिसको ये टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं है। कितनी दुनिया है, कितनी दुनिया है जो रात को सोती है तो ऊपर लिहाफ नहीं होता। अगर आपके ऊपर लिहाफ है, कंबल है, नीचे नरम गद्दा है, बिस्तर है, तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं उन लोगों से तो अच्छा हूं जो बगैर बिस्तर के लेटे हुए हैं। कितनी दुनिया है जिनको रात को गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। अगर आपको लेटते ही नींद आ जाती है, रब का शुक्र करें कि आपकी चार्जिंग का सिस्टम दुरुस्त समत में काम कर रहा है। सारी सारी रात जागते हैं, दिन को जागते हैं, कई कई घंटे जागते हैं, कितनी कितनी मेडिसिन लेते हैं, फिर भी नहीं। वो जी गम में इतना है, मसाइल ये हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस नवाजिश, और पता कीजिए अल्लाह ने आपको रात दी है, कितनी दुनिया है जिन पे रात नहीं आती, तरसते हैं रात के अंधेरे को। अगर धूप मिली है, तरसती है दुनिया इस धूप को। चंद दिन रही है ना जरा धुंध, कैसे तरसे हुए थे। तो जहां 6-6 महीने यही हालत रहती है, वहां पता करें अल्लाह ने आपको किन नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने कितनी आसाइशों से नवाजा है। इन चीजों के ऊपर आए। अगर आपने दिन में 3 मरतबा रोटी खा ली है, शुक्र करें, बड़ी दुनिया को मुयस्सर नहीं है। मेरे दाएं बाएं इर्दो गिर्द ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों के घरों से पकवानों की खुशबू को सूंघ के गुजारा करते हैं। मैं कोई बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहा, अपनी इसी सिटी की बात कर रहा हूं।
کبھی سرد ٹھنڈی راتوں کو اپنے بڑے بڑے محلات نما کوٹھیوں سے باہر نکل کے کبھی بالکونی سے جھانکنا، آپ کے اڑوس پڑوس میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کتنے خوبصورت لباس زیب تن کر کے نکلتے ہیں۔ آئیے ابھی میرے ساتھ آئیے، اسی نہر کے اوپر باؤنڈری ہے نا، سڑک سے تیز دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتا، اسی چھوٹی سی دیوار کے اندر دیکھیے کتنی دنیا پڑی ہے جن کے اوپر پورے کپڑے نہیں ہیں۔ آج کی رات چیک کر لینا، آج کی رات یہ نشاط آباد کے پل کے نیچے آنا، کتنی گندگی اور کتنی غلاظت میں، پو اور مگر کی ان راتوں میں اگر چادر کے بغیر لوگ لیٹے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ تیرے در پہ آ گیا ہوں، تہجد کس لیے ہے؟ رات کا شکر ہے۔ فجر کس لیے ہے؟ اللہ تو نے تہجد پڑھنے دی ہے، اس کا شکر ہے۔ اشراق کس لیے ہے؟ اللہ آج میرے اوپر نیا سورج طلوع ہوا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ چاشت اور ضحیٰ کس لیے ہے؟ اللہ یہ سورج بڑے لوگوں پہ طلوع تو ہوا ہے مگر چڑھ نہیں سکا، اللہ میں ابھی بھی زندہ ہوں، بولتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، کھاتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ظہر کس لیے ہے؟ اللہ تو نے چاشت اور اشراق اور فجر کے مہلت دی ہے، اللہ سورج سر پہ آ کے ڈھل گیا ہے، ایک اور موقع مل گیا ہے زندگی کا، اللہ تیرا شکر ہے۔ عصر کس لیے ہے؟ اللہ یہ ڈھلتے اور زرد ہوتے ہوئے سورج بہترین وقت بڑوں کے اوپر یہ ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ مغرب کس لیے ہے؟ اللہ رات کا آغاز ہوا ہے، میں ابھی زندہ ہوں، میرا نام زندوں میں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ عشاء کس لیے ہے؟ اللہ اس رات کا افتتاح اچھا ہوا ہے، تیرا شکر ہے۔ اور پھر لیٹتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا، میرے اللہ سارا دن بھی تو نے دیا، رات کا آغاز بھی دیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، بستر پہ لیٹنے لگا ہوں، زندہ اٹھ جاؤں تو تیری رحمت، مر جاؤں تو میرے حال پہ رحم کرنا، مر جاؤں تو میرے حال پہ رحم کرنا۔ گناہ کرتے ہوئے لیٹے، شاکر نہیں، جرم کرتے ہوئے لیٹے، شاکر نہیں، بے حس ہو کے لیٹے، شاکر نہیں۔ ہماری راتیں کیا کچھ نہیں ہمیں دیتی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ کیسی ہیں راتیں؟ آپ اور میں اپنی راتوں کو دیکھیں، یہ رات کے جس نے پردے ڈالے ہیں، جس نے اندھیرے کر دیے ہیں، ان پردوں والے رب ستیر کو کبھی یاد کریں۔ اللہ تیری رحمت، تیرا کرم، تیری عطائیں، تیری نوازشیں، آئیے الحمدللہ رب العالمین۔ باقی ٹائم میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے سامنے کھڑے ہو کے نا رب کی تعریفیں کرتے اگر دیکھتا ہوں۔ پیچھے ہم نے ثنا میں صرف ایک دعا پڑھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مگر محبوب جب نماز میں آتے کس کس اسٹائل میں، کیسی کیسی ورائٹی میں شکر کرتے اور اللہ کی تعریف کرتے۔ قربان نہ جاؤں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کا نام رب نے آسمانوں پہ احمد رکھا ہے۔ فرشتوں سن لو میری سب سے اچھی تعریف، سب سے زیادہ تعریف، سب سے بہترین تعریف اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ محمد ہے، جسے زمین والے محمد کہہ کے، اور اس کی تعریف پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں نے کروانی ہے، کیونکہ وہ احمد ہے اور میں نے اسے کائنات کا محمد بنا دیا ہے۔ میرا احمد کائنات کا محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیری میری طرح اکڑ نہیں ہے، نہ وہ شیعہ بن کے کھڑے ہوئے نہ سنی بن کے، تیری میری بانٹ ہے، تقسیم ہے، اللہ سمجھ دے دے۔ وہ رب کے بندے بن کے کھڑے ہوئے، تو بھی رب کا بندہ بن کے اللہ کے گھر میں آیا کر، میں بھی آیا کروں۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کندھوں کے برابر لے جاتے ہیں۔ اللہ تجھے توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، میرے آقا کی رفع الیدین کرنے کا، رب کے سامنے سرنڈر ہونے کا، ہینڈز اپ کرنے کا اسٹائل محبوب کے صحابہ نے نقل کیا۔ آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر یا تھوڑا اوپر کانوں کی لو کے برابر، مگر ان دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف، ایسے نہیں، کوئی اور انداز میں نہیں، بالکل ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، ہتھیلیاں قبلے کی طرف۔ پھر میرے محبوب نے اپنا سینے پہ یوں ہاتھ رکھا ہے بایاں، اور اس کے اوپر دایاں، علی کفہ ورسغہ وساعدہ، اس
ہتھیلی کی بیک سائڈ پہ، ورسگہ ہی اس جوڑ پہ، وسائد ہی اس کلائی پہ، یوں آپ کا ہاتھ آیا ہے۔ اور دوسری ادا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ہاتھ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی انداز، اور میرے محبوب کی نظریں سجدے والی جگہ پہ پڑ گئی ہیں، جھک گئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہم۔ رب کی تعریف ہونے لگی ہے، اللہ کو منایا جانے لگا ہے۔ پہلے جملے آپ سن چکے، 5 تعریفیں رب کو دی، اور دریاؤں کو کوزوں میں بند کر دیا جب کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں اللہ کا نام لے کے تعریف کرتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایائی۔ میرے اللہ میں محمد درخواست کرتا ہوں، تیرا بندہ تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے میرے گناہوں سے اور میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے۔ یارو سوچئے، تعارف رب کا ہو رہا ہے، گناہوں سے دور کون کرتا ہے؟ اللہ۔ توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مانگتا کون ہے؟ بندہ۔ گناہوں سے دور ہونے کا ارادہ ہو تو رب دور کر بھی دیتا ہے۔ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، میں نے تو نہیں سنا محبوب نے کوئی گناہ کیا ہو، گناہ کوئی نہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم باعد بینی۔ اور ہم سارے جرم کر کے بھی ماشاءاللہ نہائے دھوئے ہوئے، ہم سوچتے میں تو کچھ نہیں کیتا، بھی میں نے کیا کیا ہے؟ میں غلط ہوں ہی نہیں، یہ ساری غلطی تیری ہے، میری نہیں، بھائی کی ہے، میری نہیں، بابا کی ہے، میں غلط نہیں، میرے سے چھوٹا غلط ہے، میں غلط نہیں، میرے سے بڑا غلط ہے، میں ٹھیک، میری بیوی غلط۔ ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا میں ٹھیک ہوں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے میرے اللہ، مشرق و مغرب کے درمیان جتنے فاصلے ڈالے ہیں تو نے ڈالے ہیں، میرے گناہوں کے اور میرے درمیان بھی اتنے ہی فاصلے ڈال دے، اتنے ہی فاصلے ڈال دے۔ بھائیو، ایک بندہ دور رہتا ہو، بدکتا ہو، گھبراتا ہو، پریشان ہوتا ہو، مانگتا ہو، توفیق لیتا ہو، رب کی تعریف پیش کرتا ہو، کیا خیال ہے پھر دل کرے گا؟ سینے میں جلن ہو رہی ہو اور آپ کو کوئی کہے مسالے دار چیز کھا لے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لائیے بسم اللہ؟ نہیں یار، میں نے نا پرابلم ہے۔ بواسیر ہو اور کوئی ماشاءاللہ مرچی والی بڑی خوبصورت سی چٹنی دے، ٹیسٹی ہو، اسپائسی ہو، آپ لیتے ہیں؟ میں اور آپ نہیں لیتے۔ اگر گناہ کی تکلیف کا احساس ہو جائے کتنی ہے، اور اس کی جلن کا احساس ہو جائے، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا اگر ڈر پیدا ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، محبوب اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، یا دوسری روایت میں کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایسے گناہوں سے دھو، ایسے صاف کر جیسے کپڑا سفید ہوتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، داغ لگ جاتے ہیں، کالا کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ داغ ہوتا ہے، مگر دھو دھو کے رگڑ رگڑ کے صاف کر کر کے جیسے دھوبی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے، میرے رب مجھے میرے گناہوں سے صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، اللہ کے ساتھ اپنی غلطی کا ادراک ہو رہا ہے، خود کو ماٹھا کر کے کمزور کر کے پیش کیا جا رہا ہے، رب کو پاک ماننا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایائی، اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو، بالثلج والماء والبرد۔ یہ 3 دھلائیاں کیوں کروائی ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعریف دیکھیے، کہا اللہ سے جا رہا ہے، کسی پیر فقیر کو نہیں، کسی بزرگ ہستی کو نہیں، میرے محبوب کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے۔ کہا جا سکتا تھا کہ جناب آپ یہ ایسے کر دیں، ایسے کر دیں جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ کو کہا جا رہا ہے اللہ کو کہیے، عادت بنائیے، یہ نماز ہے، یہ دروس نماز ہے، یہ پیغام نماز ہے، یہ تیرے لیے ایک میسج ہے، اس کو سوچ اور پڑھ۔ اللہ مجھے گناہوں سے دھو، پہلے کہا بالثلج، اللہ برف سے دھو۔ میں نے اس لفظ کے اوپر بڑی گہرائی سے دور تلک دیکھنے کی کوشش کی، ڈکشنریاں کھولی، معانی کو دیکھا، محدثین کی شروحات کو پڑھا، اور پھر جا کر کے وہاں کھڑا ہوا جہاں برف باری ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کئی رنگ تھے، کوئی سبز تھا، کوئی براؤن تھا، کوئی کالا تھا، کوئی مٹیالہ تھا، کوئی کسی کلر کا،
لیکن جب برف باری شروع ہوئی نا تو پھر سب چیزیں ہی سفید نظر آنے لگیں. درخت بھی سفید ہو گئے, پہاڑ بھی سفید ہو گئے, زمین بھی سفید ہو گئی, کالے سر کے بال بھی سفید ہو گئے, ہر چیز. اور وہ ثلج جو ہے نا جب گرتی ہے ہلکی ہلکی فوار کے ساتھ تو بھلی لگتی ہے, اس کے اندر وہ والا معاملہ نہیں. اللہ اپنی رحمت کی برف باری کی چادر اوپر ڈال دے. اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو داغ چھپ جائیں, میرا داغ کوئی نہ دیکھے, میرا جرم جو ہے اللہ اس کو چھپا لے, اللہ اپنی دامن عافیت میں لے لے. والمائی والماء. اچھا اللہ اگر برف باری کے بعد بھی کچھ بچ جائے نا تو پھر پانی سے دھونا, اپنی رحمتوں کے پانیوں سے. اچھا اللہ اگر پھر بھی کوئی داغ بچتا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے جب اولے گرتے ہیں نا ہوتے وہ بھی سفید ہیں, لیکن وہ جو بچی کھچی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی فصلیں پتے رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اولوں کے ساتھ بہرحال میرا گناہ باقی نہ رہے, رگڑ رگڑ کے مانج مانج کے رحمتوں سے پیار سے محبت سے اللہ بہرحال مجھے گناہ نہیں چاہیے, مجھے گناہ سے پاک کر دے. اعتراف ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے, مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, میں غلطی کا معترف ہوں, تیری تعریف کر رہا ہوں, تو سبحان ہے, تو پاک ہے. اللہ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا, تو بچانا چاہتا ہے. 99 حصے رحمتیں تیرے پاس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان ہے, میں تجھ کو مانتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو پالن ہار ہے. اللہ تیرے بندے سے کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں, معاف کر دے. ان چیزوں کو اگر ہم نوٹ کریں, صحیح البخاری کبھی پڑھ کر کے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی ملیں گی. اسی طرح میرے محبوب ایک اور ادا اپنے رب کے سامنے لے کے آتے ہیں, عاجزی, مسکینی. اپنے رب کو کہتے ہیں وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. آپ کو ساری دنیا بلا رہی ہو, چاروں طرف 360 اینگل سے لوگ کھڑے آواز دے رہے ہوں, لیکن آپ سب کو چھوڑ کے کسی ایک کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے توجہ کر کے اقبال کر کے منہمک ہو کے اسی میں گم ہو کے کھڑے ہو جائیں تو اس کی کوئی ویلیو تو ہوگی نا. اللہ اکبر. محبوب کہتے ہیں وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے ساری کائنات کے سارے رخ چھوڑ کے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف موڑا ہوا ہے, جو آسمانوں کا مالک, جو زمین کا مالک, جو ان کو پیدا کرنے والا ہے. حنیفا, خالصتاً اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ میں خالصتاً مخلصتاً, اللہ میں مخلص ہو کے موحد ہو کے ایک اکیلا تجھی کو اپنا الہ اور معبود مانتا ہوں. مشرکوں والا کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہے تو معاف کر دے, میں مشرک نہیں ہوں. بھائی کہہ نہیں سکتے, ہم بول نہیں سکتے کہ اللہ اگر کوئی ایسا ہو بھی ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں. مومن مشرک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی میں, لاشعوری میں, ہم تو جان بوجھ کے بھی بولتے ہیں کہ تو رب کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے, رب تو بوری کے اولے ہے. کیا نہیں کرتے؟ میں وہ حفوات اپنے سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتا جو دنیا میں اللہ کے ان مرے ہوئے بندوں کے بارے میں رب کو پیچھے ہٹا کر کے معلوم نہیں کیا کیا نہیں جو بولا گیا ہے. وما انا من المشرکین. حالانکہ نماز تو پڑھتے ہیں, نماز کا اقرار تو ہے, مگر یہ جملے نہیں. اللہ کی تعریف, ان صلاتی. کبھی اللہ کو کہا کریں اللہ یقیناً یقیناً میری نماز, ونسکی, میری ہر قربانی, ومحیائی, میری پوری زندگانی, ومماتی, میری موت کا ایک ایک پل, میرے سکرات ما بعد الموت, للہ رب العالمین. اللہ وہ صرف تیرے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین, جو رب العالمین ہے. اللہ کو کہا کریں اللہ میری زندگی تیری دی ہوئی, تیری عنایت. اللہ جو میں قربان کرتا ہوں, جو پیسہ دیتا ہوں, جو مال دیتا ہوں, جو بکرے چھترے ویڑے دمبے ذبح کرتا ہوں, اللہ جو میں ویلفیئر کے کام کرتا ہوں, اللہ جو میں بانٹتا ہوں, اللہ جو تو نے مجھ کو ہاتھ دیا ہے, اللہ جو تو نے میری جیبیں بھری ہیں, اللہ جو تو نے میرے گودام بھرے ہیں, اللہ جو میرے بینک بیلنس بنے ہیں, اللہ تیرے ہیں, تیرے دیے ہوئے. قل ان صلاتی
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा वुजू तेरे लिए, मेरे हाथ धोने तेरे लिए, कुल्ली करके सोच ये तेरे लिए, नाक झाड़ के देख ये तेरे लिए, चेहरा धो के देख और कह ये तेरे लिए, बाजू धो और कह ये तेरे लिए, सर का मसा कर और कह ये तेरे लिए, कदमों का धोना तेरे लिए, उंगलियों का खिलाल तेरे लिए। अल्लाह ये दुआएं तेरे लिए, उठते हुए कदम तेरे लिए, नमाज में आके खड़ा होना तेरे लिए, सनाएं तेरे लिए, फातिहा तेरे लिए, ये सूरतें मिलानी तेरे लिए, मेरे रुकू तेरे लिए, किबरियाई के तज़किरे तेरे लिए। कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज में सजदे तेरे लिए, मेरे तशहुद तेरे लिए, सलाम फेरने तेरे लिए। व नुसुकी, मेरी एक एक माली कुर्बानी, जानी कुर्बानी, मेरी मेहनत, मेरी कावश। व महयाया, मेरी जिंदगी का पल पल, मेरा जीना, मेरा रहना, मेरा सहना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा मिलना, मेरी सियासत, मेरी क़यादत, मेरी इमामत, मेरी रियादत, अल्लाह मेरे रिश्ते, ये सब तेरे लिए। वह ममाती, बिस्तर पे मरूं तो तेरे लिए, मैदान जिहाद में मरूं तो तेरे लिए। अल्लाह किसी हादसे में, अल्लाह ना करे, अचानक मौत से पनाह मांगता हूं, फिर भी मौत आए तो तेरे लिए। अल्लाह मुझे आखिरी पल का पता नहीं, वो पल भी अपने लिए कर दे। ला शरीक ला, उस रब के लिए जिसका शरीक कोई नहीं। हजरत अल्लाह के तारुफ में सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो अल्लाह है, दूसरा बड़ा तारुफ यह है कि वो वाहदाहू है, और तीसरा बड़ा तारुफ यह है कि ला शरीक ला, वजाहत कीजिए उसका कोई शरीक नहीं है। वह बिज़ालिका उमिरतु, अल्लाह इसी का तुम्हें हुक्म दिया गया, ये मैं खुद नहीं कर रहा, तेरा आर्डर है। वह बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मैं मुसलमानों में से हूं, अल्लाह मैं मुसलमानों में से हूं। जमातुल मुस्लिमीन नहीं, माजरत के साथ, अल्लाह मैं मानने वालों में से हूं, मैं झुकने वालों में से हूं, मैं मुती होने वालों में से हूं, मैं लोगों को मुसलमान बनाने वालों में से हूं, अल्लाह मैं उनको करीब करने वालों में से हूं, मैं कुफर के फतवे लगाने वालों में से नहीं। कुफरिया अफआल बताऊंगा, इस्लाम की सेफ्टी बताऊंगा, ईमान और अकीदा बताऊंगा, मैं ईमान और इस्लाम के अनासिर बताऊंगा। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते, अल्लाहुम्मा अंतल मलिक, अल्लाह तू बादशाह, अल्लाह तू बादशाह, अल्लाह तू बादशाह। और कुछ ना हो तो पंजाबी में कहते रहा करो, अरबी में बोलो, अल्लाहुम्मा अंतल मलिक, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह अंतल मलिक। फिर साथ ये भी कहा करो, ला इलाहा इल्ला अंत। क्यों अफजल जिक्र है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा। मछली के पेट में भी क्यों नहीं नबी गया हुआ, तो ला इलाहा कहिए ये जुमले, अल्लाहुम्मा अंतल मलिक, मेरे बादशाह, मेरे बादशाह। किसी को कह देना जी तुसी बादशाह जे, हमने तो इसका माना एक उलट भी पंजाबी में ले रखा ना, कि जब माँ बाप को बोलना हो तो कह देते हैं जी ये बादशाह लोग ने, उम्र वडेरी हो गई है, उस माने में नहीं। अल्लाह तू बादशाह, तेरी मिल्कियत। क्या माना है अंतल मलिक? अल्लाह मेरी जान का मालिक तू, मेरे बाप का मालिक तू, मेरी जमीन का मालिक तू, मेरे पैसों का मालिक तू, मेरी फैक्ट्री का मालिक तू। अल्लाह मेरे हाथ में जो कुछ दिया है उसका भी मालिक तू, मेरे हाथ का भी मालिक तू, मेरी जेब का मालिक तू। अल्लाह मेरी कुल कायनात का मालिक तू ही मालिक। ला इलाहा इल्ला अंत, कोई और माबूद नहीं। अंत रब्बी व अना अब्दुक, तू मेरा रब पैदा करने वाला, मैं तेरा बंदा। अल्लाह तू मालिक, मैं तेरा बंदा। और फिर यह भी कहे, ज़लम तो नफ्सी, अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं, और वा तरफ तो बेज़ंबी, अल्लाह मैं अपने गुनाहों का एतराफ कर रहा हूं। फग़फ़िरली ज़ुनूबी जमीया, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, अल्लाह मुझे कोई और दारी नजर नहीं आता जो ये गुनाह माफ कर सके। महबूब ने किसी और को नहीं कहा। हाँ, हुकूकुल इबाद है, अगर ये हुकूकुल्लाह समझ आएंगे तो 100 दफा सोचेगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं बंदे का हक मार रहा हूं। जहां हुकूकुल्लाह की बात है, हुकूकुल इबाद सामने और ज़हन में साथ रखिए। अल्लाह तू ही है गुनाहों को बख्शने वाला, अल्लाह तू ही है वहदनी li अहसनिल अखलाक। अल्लाह तेरा तारुफ यह है कि तूने मेरी ज़िंदगी बनाई, मेरा खुलक बनाया, मेरी तख्लीक की। अल्लाह मेरे अखलाक अच्छे कर दे और अच्छे अखलाक की तरफ ले जा। ला यहदी li अहसनिहा इल्ला अंत, अल्लाह अच्छे अखलाक भी तू तौफीक न दे तो नहीं बनते, रवैये अच्छे नहीं बनते। अल्लाह तौफीक दे दे। वस्रिफ अन्नी सय्या, अल्लाह जो बुरे हैं मुझे उससे रोक दे। ला यस्रिफ अन्नी सय्याहा इल्ला अंत, अल्लाह बुरे अखलाक, बुरे रवैये, बुरे वतीरों से भी अगर कोई दूर कर सकता है तो तू। लब्बैक व सअदैक वल खैर कुल्लुहु बियदैक, लब्बैक,
लब्बैक लब्बैक कहा कर, लब्बैक बोला कर। किसको? अल्लाह को। लब्बैक 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना में बोलते थे, रब के सामने खड़े होके बोलते थे, खुद को गाड़ के बोलते थे, कदम जोड़ के बोलते थे, रब के सामने हाजिर होके बोलते थे, अल्लाह को अल्लाह अकबर कह के बोलते थे, लब्बैक व सादैक। अल्लाह सारी खुशबख्तियां तू देता है, तेरे दर पे तेरा बंदा हाजिर है। मुझे एक नौजवान पूछने लगा, मैं एक प्रोग्राम पे था, कहने लगा जी ये लब्बैक या रसूलल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मैंने कहा मेरे मोहतरम, जिस पैगंबर की मोहब्बत में ये कह रहा है उस महबूब को सारी जिंदगी मैंने दो तरह के जुमले कहते सुना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, या ये कहते हुए सुना है लब्बैक व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु बियदैक वश्शर्रु लैसा इलैक अना बिक व इलैक तबारकता व तआलैत। ये तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा था और ये जुमला था, ये स्लोगन था, ये बोलते थे, ये कहते थे, ये कहलवाते थे, ये पढ़ा कर, ये तो शायद हमें याद भी नहीं होता, ये तो हम कह भी नहीं पाते। कहा कीजिए लब्बैक व सअदैक, अल्लाह खुशबख्तियां तू देता है, वल खैरु कुल्लुहु बियदैक, भलाइयां सारी तेरे हाथ में है, सारी तू देता है, वश्शर्रु लैसा इलैक, अल्लाह शर और जुर्म और गुनाह ये मेरी जाती गलतियां हैं, ये मेरे जुर्म है। अल्लाह तूने बता दिया, तूने समझा दिया, अना बिक, अल्लाह मैं तेरे साथ, व इलैक, तेरी तरफ ही आना है, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं, अल्लाह तू ही है, तेरे सहारे, तेरे आसरे, तेरी मोहब्बतें, तेरी चाहतें, तेरी नवाज़िशें, तेरी इनायतें, तेरी रहमतें, तेरी नेमतें, अगर ये ना होती तो मैं कुछ ना होता। अल्लाह मेरी जिंदगी का एक एक पल, हर साल गिरा, हर दिन, अल्लाह तेरी तरफ, मेरे कदम तेरी तरफ, मैं कब्र की तरफ, मैं कब्रिस्तान की तरफ आ रहा हूं, तेरी तरफ, तबारकता व तआलैत, बरकतें तेरे हाथ में, बुलंदियां तेरे पास, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ऐसे नहीं होता कि जैसे एप्लीकेशन लिखी जा रही है, जुर्म लिखे जा रहे हैं, गुनाह बख्शवाए जा रहे हैं, माजरत पे माजरत है, इल्तिजा पे इल्तिजा है, इल्तिमास पे इल्तिमास है, रब के सामने झुके झुके से, बिछे बिछे से। अगर ये चीजें रब के सामने आ जाएं तो क्या ख्याल है, बंदू के सामने अकड़ रहेगी? बंदू के सामने अकड़ रहेगी। रजी तो बिल्लाहि रब्बा, जो रब के सामने। लेकिन एक फर्क महसूस कीजिए जो आखिर में कहना चाहता हूं, हम कुछ लोग अल्लाह के सामने तो वाकई ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, रोते भी हैं, मांगते भी हैं, मुनाजात भी करते हैं, तरले भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, दाढ़ियां भी भिगोते हैं, लेकिन बाहर निकल के रब के बंदू के जब हक मारते हैं तो फिर हमें याद नहीं रहता कि वो रब्बुल आलमीन है। आज अगर मैं जालिम हूं तो मेरे से बड़ा जालिम पैदा करके मेरे ऊपर डाला जा सकता है। आज अगर वो मजलूम है तो मुमकिन है मेरी जगह कल को वो भी आ सकता है। भूल जाते हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फातिहा नमाज के अंदर और नमाज के अंदर इनाबत और लहियत, अल्लाह का डर, और ये इस कैफियत में पढ़ी जाए कि जिंदगी की आखिरी नमाज है सल्ली सलाता मुवद्दाइन, कि इसके बाद कुछ नहीं, तो फिर रब के सामने अपने जुर्म, बंदू के साथ किए हुए जुर्म, मखलूक पे की हुई ज़ियादतियाँ और अल्लाह के हक मारे हुए सारे ही याद आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो फांसी के घाट की आखिरी नमाज हो, कि कहा जाए कि बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और वो कहे कि सिर्फ 2 रकत, और उन 2 रकतों में उसकी जो कैफ है, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी नमाज में ऐसी कैफियत पैदा कर। यही नमाज तेरी जिंदगी का वादा है रब से, यही वादा है। उलाइका हुमुल वारिसून, यही वारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। यही नमाजों की मुहाफ़ज़त है और यही नमाजों के ऊपर पैरा है और यही नमाजों के अंदर सदाकत है। अल्लाह मुझे और आपको नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली फातिहा और उस फातिहा की पहली आयत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह के साथ जुड़ना, अल्लाह की जो है अदम शराकत के साथ, बग़ैर शिरक के, एक खूबसूरत तौहीद खालिस के साथ, बंदू के साथ भी अल्लाह मुखलिस होने, अल्लाह के हक और बंदू के हक जहाँ जहाँ मारे हैं उसकी माजरत करने, रुजू करने, इनाबत करने और लौटने की तौफीक भी दे दे। अल्लाह मेरी नमाज में चाशनी पैदा कर दे और मुझे वो बना दे जैसा उसको पसंद है। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। सुब्हानल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
احباب گرامی، آئیے اللہ سے سلو کر لیں۔ رب کے ساتھ جنگ جس میں انسان دن رات مصروف ہے، نیچر کو، طبیعت کو، فطرت کو، شریعت کو، اللہ کی دی ہوئی حقیقتوں کے خلاف جانا، یہ آپ کا اور میرا وتیرہ بن چکا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کھلی جنگ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں۔ جو کمزور ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کی صلح بنتی ہے، اس کا اکڑنا نہیں بنتا۔ انسان بڑا کمزور ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں مگر گردن کے سریے نہیں جاتے، مر جاتے ہیں گردن کے اندر آئے ہوئے سریے یہ نکال لیے جائیں گے۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ مرتے ہوئے ہر ایک بندے سے ترلے کر رہے ہوتے ہیں، یار گناہ معاف کر دے۔ اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اب آپ کی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، معاف کریں۔ جس کا جرم ہے، اگر وہ لوٹ ہی آیا ہے، چلیں جب لوٹا، جلدی نہیں دیر سے لوٹا، آیا تو صحیح، چل کے آ گیا۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہترین بندہ وہ ہے جو بندوں کے ساتھ سلو کرنے میں پہل کر لے، بھلے غلطی دوسرے کی ہی کیوں نہ اس کی نظر میں، لیکن پہل کر دے۔ بھائیو، ہم نے بے شمار بندوں کے حق مارے ہیں، لڑے ہیں، اور زندگی بھر مر گئے ہیں۔ خود مر گیا ہے، میں نہیں مری، خود مر گیا ہے، میں نہیں مری۔ میں نے بے شمار ماں باپ کو دیکھا ہے، اولادوں کو دیکھا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھا ہے، رشتہ داروں کو دیکھا ہے، مرتے ہوئے سکرات کے اندر بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اکڑ نہیں گئی ہے، اور اس کو دیکھ کے بھی اس کے اوپر جو کھڑا ہے اسے حیا نہیں آئی ہے۔ بندوں کے ساتھ سلو، ان کے حقوق کے معاملے میں کی گئی زیادتیوں پہ معافی، اللہ کے ساتھ سلو، اللہ کے گھر آ جائیں، چل کے آ جائیں، معاف کر دے گا۔ لوٹ آئیں اللہ سے لڑ کے۔ جو بندہ رب کے گھر نہیں آتا اس کی رب سے سلو نہیں، لڑائی ہے، وہ جنگ پہ ہے۔ تو ہم اس معاملے میں بڑے ڈھیلے نکلے ہیں۔ اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی آل اولاد اور اپنی نسلوں کو سلو کی طرف آمادہ کریں اور اس کی بہتری بتایا کریں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی ہے شاید، ہاں جی، کہ باپ اور بیٹے کی صلح کی دعا کر دیں۔ میں دعا نہیں کر رہا، میں دوا دے رہا ہوں۔ دعائیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہماری دعاؤں کے شاید وہ اثرات نہیں نکلتے، ہم نا امید نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ سے، لیکن دوا بھی ہے۔ باپ اور بیٹا اور لڑا ہو، سلو کا لوگ کہیں، باپ جتنا مرضی غلط ہو بیٹے کو جھک جانا چاہیے، آگے جانا چاہیے۔ بھلے باپ نے ہزاروں زیادتیاں کی ہیں، اگر باپ کو نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ میں نے بڑے باپ دیکھے ہیں، تھوڑی سی غلطی ہوئی، چل پت مینوں معاف کر دے۔ اکثر تو میں نے والدین ایسے ہی دیکھے ہیں، چل پتر تو جان دے۔ وہ تو تھوڑی سی بات کے اوپر باپ اوپر سے بڑا سخت ہوتا ہے، اندر سے نرم ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہی سے ہے، یہ ناریل کی طرح ہے، اوپر سے بڑا سخت، لیکن اگر کسی کو اس کے اس چھوٹے سے سوراخ کا پتہ ہو تو اس کے اندر پانی وافر ہوتا ہے۔ یہ بڑا نرم، اندر سے بڑا سفید، باہر سے اس کا کلر جیسا مرضی ہو۔ باپ کو بھی منانا کوئی مشکل ہے، بیٹوں کو پہل کرنی چاہیے، آگے ہونا چاہیے۔ اور یہ دوا دینے کے بعد میں دعا کرتا ہوں، اللہ جس نے کہا ہے، ہم سب آمین کہتے ہیں، اللہ جتنے بھی آپس میں ماں باپ اولادیں لڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کی صلح ہو جائے۔ اللہ جہاں حقوق کی جنگ ہے، اللہ واپس لوٹا دے۔ اللہ یہ تیرے بندے تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ تیری نعمتیں، تیرے آسرے، تیری توحید کے ساتھ جڑے ہوئے، تیری بندگی کے ساتھ اپنی زندگی مانگتے ہیں۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ روٹھے ہوئوں کو منانے کی اور ماننے کی توفیق دے دے۔ میرے وطن، میری مٹی، میرے ملک کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔